السلام علیکم پاکستان اور خاص طور پہ شہری سندھ کے عوام اور خاص طور پہ وہ لوگ کہ جنہوں نے آج تک ایم کیو ایم کو سپورٹ کیا. اب آپ کو وہ موسم چل پڑا ہے جہاں پر اگلے کچھ دن تک ایم کیو ایم آپ کو اپنی مجبوریاں بتائے گی اور پیپلز پارٹی سے الائنس کے اپنے فضائل آپ کو بتانا شروع کر دے گی. وہ یہ بتاتے ہوئے آپ کو یہ بتانا بھول جائے گی کہ ایسے ہی اتحاد 1988 میں بھی کیا گیا تھا اور 1988 کے اتحاد کے بعد پھر 1993-94 کے اندر اسی پیپلز پارٹی کی حکومت نے اپنے وزیر داخلہ اور انٹیلیجنس بیورو کے اپنے مسعود شریف کے تھرو مہاجروں کے ہزاروں لڑکوں کو شہید، قتل اور ان کو غائب کروا دیا تھا. یہ اتحاد کے بعد ایم کیو ایم آپ کو یہ الائنس کے بعد ایم کیو ایم آپ کو شاید یہ بتانا بھول جائے گی کہ 2008 کے اندر بھی ایک ایسی اتحاد کیا گیا تھا جس کے اندر زرداری اور الطاف نے میٹنگ کر کے مہاجروں کے مینڈیٹ کو زرداری کو بھیج دیا تھا. یہ الائنس بنانے کے بعد ایم کیو ایم آپ کو یہ بتانا بھول جائے گی کہ 2010 میں کیسے اس نے 18ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دے کے سندھو دیش کے خواب کو ریئلائز کروا دیا تھا اور آج جو بھی مسائل آپ کو فیس ہو رہے ہیں وہ اسی کے پیش خیمہ ہیں. الائنس بنانے کے بعد ایم کیو ایم کی قیادت آپ کو یہ بتانا بھول جائے گی کہ 2010 کے بعد کس طرح کٹی پہاڑی کے اندر پیپلز امن کمیٹی بنا کے کس طرح مہاجروں کا قتل عام کروایا گیا. الائنس بنانے کے بعد ایم کیو ایم آپ کو یہ بتانا بھول جائے گی کہ کس طرح لوکل باڈی بلز کو پاس کر کے جس کے اندر لوکل باڈی سے اختیارات کو چھینا گیا اور ایم کیو ایم کے اس وقت 24 ایم این اے تھے اور 56 کے قریب ایم پی اے تھے. اس کے بعد وہ یہ آپ کو بتانا بھول جائے گی کہ کس طرح اس وقت پیپلز پارٹی نے ایک دفعہ پھر آپ کی کمر میں خنجر مارا. ایم کیو ایم آپ کو یہ بتانا بھول جائے گی کہ اس کے گورنر کے ہوتے ہوئے بھی پیپلز پارٹی نے آپ کو ٹھینگا کچھ نہیں دیا اور ان کا جو میئر ہے جو آج الائنس میں آگے آگے گھوم رہا ہے اور الائنس کی تصدیق کر رہا ہے وہ روتا پھرتا رہا کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے اس لیے میں اپنی میئرشپ میں اپنا منہ کالا کراتا رہا. وہ آپ کو یہ بتانا بھول جائے گا کہ اس کے اختیارات نہ ہونے کی وجہ بھی یہی پیپلز پارٹی تھی. مگر اب ہوا بدلنے والی ہے. آج کے بعد وہی ایم کیو ایم جو آج سے کچھ دن پہلے اسی پیپلز پارٹی کو ملک کا غدار کہہ رہی تھی، اسی پیپلز پارٹی کو ملک کا سب سے بڑا ناسور کہہ رہی تھی اور بلکہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم اس پیپلز پارٹی سے تنگ آ کر صوبہ بنانے جا رہے ہیں، آج وہ آپ کو اسی پیپلز پارٹی کے اتحاد کے ساتھ اپنے فضائل بتانا شروع کر دیں گے. ایم کیو ایم کے بہت سارے نامی گرامی ہینڈل جو پرائیویٹ نیم سے بھی چلتے ہیں وہ آپ کو اس کے فضائل بنا کے پروپیگنڈا سٹارٹ کر دیں گے. میں یہ سوال ایم کیو ایم کے حامیوں سے اور ایم کیو ایم والوں سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ ایم کیو ایم ایز بطور ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے سامنے بیٹھے تو آپ نے کیا وہ صوبے کی ڈیمانڈ کی جس کے اوپر آپ اتنے نعرے لگا رہے تھے، جس پہ آپ نے ریلیاں نکالی تھیں؟ فیصل سزواری جو آج اتحاد کی بات کر رہا ہے، جو تقریروں میں جلسوں میں کھڑے ہو کر صبح کر رہا تھا، کیا اس نے پیپلز پارٹی کے سامنے صوبے کی ڈیمانڈ کری؟ کیا اس ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کے سامنے جس طرح پرویز الہی نے پنجاب میں 8 سے 10 سیٹوں کے ساتھ ہوتے ہوئے سی ایم شپ مانگی، کیا اس نے سندھ کے اندر اپنا سی ایم بنانے کی ڈیمانڈ کری؟ کیا اس ایم کیو ایم نے کوٹا سسٹم ختم کرنے کی ڈیمانڈ کری؟ ڈیمانڈ کیا کری؟ ڈیمانڈ یہ کری ہمیں مزید منسٹریاں دے دو. وسیم اختر جیسے نکمے کو جو کہ میئر طرح سے نہیں کر سکا کام، وہ گورنر بن کی خواہش میں بیٹھے ہیں. عامر خان گورنر بن کی خواہش میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا آپ نے یہ ڈیمانڈ کری؟ کیا آپ نے یہ ڈیمانڈ کری کہ آپ کو پروونشل گورنمنٹ کے اندر کچھ منسٹریز مل جائیں اور ہمارے آفیسز کھل جائیں؟ آپ اپنے پرنسپل ڈیمانڈ سے پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ جلسوں میں نعروں میں آپ کو تو ڈیمانڈز یاد رہتی ہیں، مگر جب آپ کے پاس وہ موقع جس کا ڈھول پیٹا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم از اے گیم چینجر، ایم کیو ایم گیم چینجر بننے کی صورت میں آتے ہوئے وہ ساری ڈیمانڈز ہمیں کہیں سنا دے یا لکھی ہوئی دکھا دے جو آج تک ایم کیو ایم جلسوں میں یا تقریروں میں یا ریلیوں میں کرتی ہے. تو میں آج ایم کیو ایم کے سپورٹروں ووٹروں سے مخاطب ہوں. یہ کریکٹر ہے کہ یہ آپ کو جلسوں میں نعروں میں اور پریس کانفرنسوں میں کوئی بات کرتے ہیں، مگر جب ان کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے تو کوئی بات کرتے ہیں. اگلی دفعہ ووٹ ڈالتے ہوئے یہ بات ذہن نشین کر لیجیے گا کہ یہ چربا آپ کو آپ کے حقوق نہیں دلا سکتے. حقوق کون دلا سکتا ہے؟ وہی دلا سکتا ہے کہ جو آپ کے حقوق کا ضامن ہو اور جو اس سے سنسیئر ہو اور جس کا کوئی ذاتی انٹرسٹ نہ ہو. اگلے الیکشن میں ووٹ ڈالتے ہوئے اس واقعے کو یاد رکھیے گا کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی دونوں ساتھ کھڑے ہیں. پیپلز پارٹی وہ جس سے سندھ کو برباد کیا اور ایم کیو ایم وہ جس سے کراچی کو برباد کیا. یہ ووٹ ڈالتے ہوئے ضرور یاد رکھیے گا. اور آج وہ دونوں دوبارہ ایک ساتھ مل گئے کیونکہ اب دونوں اپنی گرتی ہوئی دیوار کو بچانے کے لیے ایک ساتھ الحاق کر کے اپنی سیاست شروع کریں گے. پاکستان زندہ باد.